الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک کو کم کرو انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اس مقام تے اللہ نے سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ دن قیامت دے میں گناہگار دے حق وچ سارے تشریف لے آون والے علماء کرام دے حق وچ اور تساں سارے دوستاں اور احباب دے حق وچ زمین دے اس ٹکڑے نے گواہی دینی ہے کتھاں دین دیاں چناں گلاں باتاں بیان ہوئیاں ہن میزبان دوستاں واسطے دعا گوہاں اللہ کریم انہاں دی جان مال عزت اولاد آبرو اور رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتہ نصیب فرماوے اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ محرم الحرام اور اسلامی سال دا آخری مہینہ گزر چکا ہے ذی الحجہ
انہاں 2 مہینہ دے اندر 3 قطرے بڑے بے مثال ہیں۔ ایک قطرہ ہے قربانی دا، ایک قطرہ ہے حاجی صاحب دی اکھ وچوں ڈھاون والے آنسواں دا، اور ایک قطرہ ہے شہید دے جسم وچوں ڈھاون والے خون دے قطرے دا۔ اے 3 قطرے بڑے انمول تے بے مثال ہیں۔ جس ویلے کوئی بندہ ایماندار اللہ دی رضا واسطے بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچ دے حج کرن دے ارادے نال، اور اپنی زندگی دے پچھلے گناہ یاد آمن، اور حاجی صاحب رومن لگ دے، حاجی صاحب دی اکھ وچوں آنسواں دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعد چے اللہ سارے گناہ پہلے معاف کر چھوڑے دے۔ حدیث پاک دے لفظ من حج فلم یرفس ولم یفسق راجع کیوم ولدت امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جرا ایماندار حج کرن واسطے پہنچے، ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو اپنے آپ نو بچائے، لوگاں دے حقوق دا بھی خیال رکھے، جس ویلے حج کر کے واپس آندا ہے ایویں حاجی صاحب گناہاں تو پاک ہوندا ہے جویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ ایکو کم کرو بھائی۔ نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی دے جانور نو جس ویلے ذبح کرن لگ دے ہو، قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعدی چے اللہ قربانی پہلے قبول کر گھندا ہے۔ اور تریجھا بے مثال قطرہ ہے شہید دے خون دا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا بعدی چے اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر چھوڑے دے۔ اللہ الدین، صرف شہید دا قرضہ معاف نہیں، او پچھلا نو ادا کرنا پوسی یا معاف کرمنا پوسی، باقی خون دا قطرہ زمین تے ڈھامن تو پہلے اللہ شہید دا سارا حساب کتاب بخش چھوڑے دے۔ پچھلا جرا اسلامی مہینہ ہے ذی الحجہ، 18 تاریخ نو جامع القرآن الشہید المظلوم ہینا تلاوت القرآن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے، اور اے جرا اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، یکم محرم نو الناطق بالحق والثواب الذی کان رائیہ موافقا للوحی والکتاب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے، اور اسے محرم دے مہینے دی 10ویں تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے۔ میں 13 شہیداں دی چھوٹی چھوٹی جھلک پیش کرنی ہے اللہ دی توفیق نال۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اسلامی سال دا آخر ہے تامی شہادت، اسلامی سال دی ابتدا ہے تامی شہادت، اسلام دے آخر چی گویا کہ شہادت، اسلام دے شروع وچ بھی شہادت۔ دین اسلام شہداء دی قربانیاں دے نتیجے دے اندر دنیا دے اندر پھیلے، اور اللہ کریم نے اس نو ترقیاں عطا فرمائیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ چونکہ حضرت عثمان دی شہادت پچھلے مہینے ہو چکی ہے، اس وجہ تو میں ابتدا حضرت عثمان تو کرن لگا، وہ ترتیب نال حضرت فاروق اعظم دی جھلک، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دی جھلک او سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی رضیت عن عثمان
فرزان ہو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف گھنین، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کھاون پیمن دی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ بھوک میں نو لگی ہوئی ہے۔ امی جان عرض کی تھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کوئی کھاون پیمن دی چیز موجود نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال مسجد نبوی شریف دے اندر واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینیاں میں حجرے دا پردہ اٹھا کے ویکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی وچ دعا کرے دے پیان، اللہ جے کر تو میرے فاقے نہ ٹالے، تو میری بھوک نو دور کرن دے انتظام نہ کرے، تیرے بغیر کوئی روزیاں دے انتظام کرن والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھے ہوئے رب العالمین دی بارگاہ وچ، اے بھی قرآن پاک دا اشارہ سناواں، اے میرے سامنے 24 پارہ سورت دنا سورت حامیم المومن اور رب العالمین دی لاریب کتاب فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے آیت نمبر 60 سورت دنا حامیم المومن تے 24 پارہ تواڈے پروردگار اعلان کر چھوڑے میں اللہ کریم کول منگنا تہاڈا کم ہے، سن کے تہاڈی دعا قبول کرنا میں رب العالمین دا کم ہے۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی دے اندر دعا کریں دے پین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیاں میرے حجرے دے دروازے تے بندہ آ گیا ہے، میں پوچھے من بالباب کون دروازے تے کھلوتا ہے؟ بارو آواز آئی انا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنی ہے۔ امی جان فرمایا اللہ دے محبوب تا گھر دے اندر کوئی نہیں، کڑے پاسے گئن مسجد دے اندر گئن، خیر ہوئے اے ٹائم نماز دتا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا حال سنایا، تھوڑی دیر پہلے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لین، کھاون دی کوئی شے منگی نے، میں کہ کوئی شے نہیں کھاون پیمن دی گھر ویچا، آپ واپس چلے گئن تے دعا کرے دے پن اللہ دی بارگاہ ویچا بقا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتا ہے، فوراں واپس چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد آٹا بھی چایا ہویا ہے، گھیو بھی چایا ہویا ہے، گوشت بھی چایا ہویا ہے، کھاون پیمن دا ضروری سامان آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے کیتا نے، ایک کھاون پیمن دا ضروری سامان میں لے کے آیا، تانوں قسم دینا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے ویلی بھی گھر دے اندر کھاون پیمن دی شین ہوئے سب تو پہلے میں حضرت عثمان نو اطلاع کرنی ہے۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم تے فاقیوں میں حضرت عثمان دی دولت دا کیا فائدہ؟ لازا گزرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاون پیمن دا انتظام کرے دی پئیے، آپ نے سوال کیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کھاون پیمن دا سامان کتھوں آیا ہے؟ حضرت عائشہ سارا حال سنایا، آپ انہاں قدمہ نال واپس مسجد چلے گئے، حضرت عائشہ فرمین میں حجرے دا پردہ چاگے ویکھے، اللہ دے محبوب دعا فرمے دے بیان اللہم انی رضیت ان عثمان فرزان ہو اللہ میں حضرت عثمان تے راضیاں، میں حضرت عثمان تے راضیاں، میں حضرت عثمان تے راضیاں، اللہ میں فرشاں تے راضی ہاں تو عرشاں تے راضی ہو جا۔ اور میرا جملہ اگلا خیال نال سننا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اللہ حضرت عثمان تے راضی, اللہ حضرت عثمان تے راضی, اللہ حضرت عثمان تے راضی. اتنا راضی کہ جرا حضرت عثمان دی دھڑ کرے چا اللہ اس ایماندار تے بھی راضی. پتنی میری یہ سریکی بھی سمجھ آئی کہ نہیں عبدالحکیم صاحب, یہ سریکی پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. جرا حضرت عثمان دی دھڑ کرے چا اللہ اس سے بھی راضی. انہیں تلی واٹ میں مسئلے نہیں, قرآن دی حقیقت ہے میرے سامنے ہے. میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے 26واں پارا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. سورت نا سورت الفتح آیت نمبر 18 26 پارہ تے میں انگلی رکھے ہوئے زیارت کرو سارے ساتھی. یہ میں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے, یہ میں قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے, انہیں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ زیارت کرو, یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. جیر ویلے 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی دھڑ کی تھی, عام دے حد مبارک تے بیعت پہ کریں دن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایعونی علی اللہ نفر حتی نقتل. میں نو پتہ چلے مکے والے لوگوں نے حضرت عثمان نو شہید کر چھوڑے, او تا گئن گل بات کرن واسطے سانو عمرہ دا کرنے وہ سب واپس چلا ونجنے. تے مکے والے آنکھن لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیرے بڑے احسان ان ساڈے اُتے, ساڈی بولی چاک دین منہ کھاوے تے اکھ شرماوے. یہ ساڈی سرکی ہے, منہ کھاوے تے اکھ شرماوے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو انہوں اجازت ہے, طواف بیت اللہ شریف دا کرنا چاہتے ہو تو انہوں اجازت ہے, صفا مروہ دے درمیان دوڑ لاؤنا چاہتے ہو تو انہوں اجازت ہے, حجر اسود دے پوسے دے منن تو انہوں اجازت ہے. اے نہ کھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن لے ہو, حدیبیہ دے مقام تے آپ نے صحابہ نال ڈیرہ لایا ہویا ہے. تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب ہے جیرا کم حضور سائی نے نہیں کرنا او کم حضرت عثمان نے بھی نہیں کرنا. ترے دیوانا گل باتوں دی رہی, اتا خبر مشہور ہو گئی جو حضرت عثمان نو مکے والا شہید کر چھوڑے. آم نے ککر دے درخت نال ٹیک لا لئی, ہاتھ مبارک سامنے کیتے, آؤ میرے حق تے بیعت کرو صحابہ کرام, حضرت عثمان دے خون دا سا بدلہ لونے. صحابہ کرام بیعت پہ کریں دینا تے اتنا جوش تے جذبہ ہے صحابہ کرام وچ کتاباں دے اندر لکھا ہویا ہے. کئی صحابیاں نے دو تے ترے دفعہ بیعت کی تیئے. 1400 صحابہ کرام دی بیعت مکمل ہوئی. آپ نے فرمایا حاضر ید عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے حد حضرت عثمان دا ہے, اون دی طرفوں میں آمنہ دلال بیعت پیا کرے نا تاکہ بیعت دا ثواب اللہ حضرت عثمان دی رونوی پہنچا دے وے. اللہ کریم نے تو اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. میں نو اللہ کریم ہومن دی قسم ہے, میں اللہ انہا ایمانداراں تے راضی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے بیعت پہ کرنے ہن. تے بیعت کتھوں پہ کرنے ہن تحت الشجرہ, درخت دے تلے. عجیب گلے, دو درخت قرآن وچ بڑے عجیب ان. یہ ہن توفہ ہے مولانا عبدالحکیم صاحب, یہ دورہ تفسیر دی گل تو سنا من لگا, بڑے آسان لفظاں چ دو درخت بڑے عجیب ان.
ایک درخت ہے یہ میرے سامنے پہلا پارا تے سورت دنا سورت البقرہ اللہ فرمایا بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آیت نمبر 35. حضرت آدم تے اما حوا جنت دے اندر رہو کہ تو مرضیاں دینے کھاؤ تے پیو اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا. اللہ دی قدرت حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. قرآن دی آیت ہے اللہ اس وقت سے فرمایا مت کوئی بات ہی چاہمن اللہ حضرت آدم دے بارے زبان کھولے نا. اے میرے سامنے 16واں پارا اور رب العالمین دی لاریب کتاب فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اے میں سورت طٰہٰ کھولی ہوئی ہے تے آیت نمبر 115 اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے وعدہ تا پکا ہے آدم علیہ السلام دا تے ساڈا آپس وچ اس درخت دے نیڑے نہیں ونجنا لیکن فناسیا آدم علیہ السلام بھول گئے. بھول کے کم ہو ونجے تا گناہ نہیں ہوتا. روزے دی حالت دی بندہ بھول گیا ہے پانی پی بیٹھے کوئی گناہ نہیں روزہ ہی نہیں ٹوٹا تے گناہ ہی نہیں ہویا. روزے دی حالت بھول کے بندہ کھا بیٹھا ہے روزہ ہی نہیں ٹوٹا گناہ تاں ہوں دے جان کے بندہ کم کرے. ای کو کم کرو واد موٹا کرو ای کو کم کرو میں شوقین نہ ای کو دا. آدم علیہ السلام بھول گئے درخت کھا بیٹھے اما حوا بھی چکھ بیٹھی اور رب العالمین فرمائے ہون تو سا جنت دے اندر نوے رہ سکدے اس جنت جو دنیا تے چلے ونجو. ایک درخت او ہے قرآن پاک وچ جیرا حضرت آدم تے اما حوا دے جنت وچوں نکلن دا سبب بن گیا تے ایک ککر دا درخت او ہے جیرا 1400 صحابہ کرام دے جنت یہ داخل ہومن دا سبب بن گیا. پتہ نہیں یہ جملہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں. ان دونوں درخت اللہ دی شان مکیانہ جس ویلے بیعت الحال سنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس بھیج چھوڑا نے. حضرت عثمان تا زندہ ہن مسئلہ دوستو سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب کمالات ہونا برحق آپ دا صاحب معجزات ہونا برحق آپ دا صاحب قرآن ہونا برحق آپ دا صاحب معراج ہونا برحق سید المرسلین ہونا برحق امام النبیین ہونا برحق خاتم المرسلین ہونا برحق خاتم النبیین ہونا برحق خاتم المعصومین ہونا برحق شان تے مقام آمنہ دلال دی برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. 8 میل دا فاصلہ مکہ سے عثمان زندن آپ تک خبر پہنچی شہید ہو گئے تے سارا بیعت اللہ واقعہ پیش آیا. میں جملہ یہ سناونا چاہنا بعد معاہدہ ہویا اگلے سال آکے عمرہ کرے لمبا کس ہے میں جملہ صرف ایک سناونا آئی. حضرت عثمان تے اللہ راضی تے جیرا حضرت عثمان دی دھڑ چا کرے اللہ اس بندے تے بھی راضی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روندے بیٹھن بیٹا بہ رہو کھلو وہ نہیں شاباش میرے ویکھو جی کیوں روندے بیٹھے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت چاہ پہلے توڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نکاح بھی چاہیے میں توڑا دامادم جوائی ہم حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان پریشان نہ ہو اللہ نے میری دوجھی بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح آسمانہ تے تیرے نال کر چھوڑے.
پوری انسانیت دی تاریخ وچ دو نکاح ایسے ہی نا جڑے آسماناں تے ہوئے نا. ایک نکاح دا ذکر قرآن وچ, ایک نکاح دا ذکر آمنہ دلال دے فرمان وچ. اے میرے سامنے 22 سپارہ تے سورت دا نام ہے سورۃ الاحزاب. فرمایا ما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 37 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے اپنی گھر والی حضرت زینب نو طلاق دے چھوڑی, آم دی پھپھی زاد ہمشیرہ آئی. اللہ فرمائے میرے محبوب زوجنا کہا اس حضرت زینب دا نکاح توڑے نال آسمانہ تے پڑا چھوڑے. ایک نکاح اے آسمانہ تے ہویا, دعا حضرت ام کلثوم آپ دی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نال آسمانہ تے ہویا. اللہ دی قدرت, حضرت ام کلثوم جس ویلے دنیا تو رخصت ہوئی, حضرت عثمان وقت پریشان ہونے لگے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتا دو بیٹیاں ہن یکے باپ دیگرے میں تیرے نکاح وچ دتی ہن. اگر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 40 بیٹیاں بھی ہونیاں یک باپ دیگرے فوتوں دیاں ونجن ہاں, میں تیرے نکاح لینا ونجا ہاں. کسے پیغمبر دی دو بیٹیاں یک باپ دیگرے کہ امتی دے نکاح بھی چاہیے ہوئن, اے فضیلت حضرت عثمان تو بغیر کسے نو نصیب نہیں ہوئی پوری انسانیت وچ. اے میں تو انہوں سیرت دی جھلک سنائیے, بڑے مقام ان, بڑے فضائل ان. آؤ ہن تو انہوں مقصودی گل سناواں, باقی دو ذکر بھی کرنے نو. ایک تابعین عظیم الشان فرمیندن میں گزردہ پیاں رستے وچ ایک بندہ میں نظر آیا, اکھیاں تو محروم, ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے, لوگ ترس کھا کے پیسے پہ سٹے نینوں دی جھولی وچ. میں بھی جھوکے پیسے سٹن لگا, میرے کن وچوں بندے دی آواز آئیے, یا عثمان یا عثمان قد صدق قولاک وانی انتظر الثالث. اے عثمان, اے عثمان تیریاں دو گلاں سچیاں ہو گئیاں, میں نوں تیسری دا انتظار ہے. ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرمینے میں نال بہ گیا, اس بندے دے موڑے تے میں ہاتھ رکھا ہے, میں کہ من انتا و من عثمان, تو کونے تے کیرے حضرت عثمان دا نا گھندہ پی. اسے کہ نہ پوچھ, میں کہ نہیں, اس بڑا میں کہ نہیں, میں پوچھ کے رونا ہے. اسی لئے حضرت ابو قلابہ نے بڑا زور دیتا ہے. او بندہ کھن لگا میں انہاں ظالمہ وچوں ہاں جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے. دیوار پھلان کے ساندر پہنچے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی تلاوت پہ کرے نہان, روزے دی حالات آئی. میں او بد نصیباں جس ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی بی بی نیلہ حضرت عثمان نو بچاون واسطے سامنے آئیے. میں حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے آپ دی بیوی حضرت نیلہ دے چہرے تے تھپڑ مارا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تلاوت روکی, نظریں اٹھائیاں, میں نو فرماون لگے ظالم میری گھر والی دا کیرا قصور ہے, کیوں اس نو تھپڑ مارائی. میں حضرت عثمان دی دل آزاری واسطے انہاں دی گھر والی بی بی نیلہ دے چہرے تے دوسرا تھپڑ چما رہے. حضرت عثمان دی زبان وچ اترے بد دعاواں نکلیاں, اعماک اللہ وازلک اللہ وادخلک النار. اللہ تینو اندھا کر چھوڑے, اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے, اللہ تینو جہنم دی آگ دے اندر داخل کرے. اے بندہ کھن لگا, اے ترے بد دعاواں سنن تو بعد میں
ڈر گیا دیوار والے پاسوں میں چھلانگ ماری میں تا نکل گیا کہ حضرت عثمان نال بات دے اندر کے بنا میں نو کوئی پتہ نہیں کچھ مدت تو بعد میں جا رہے ہم شام دے لوگاں دی جماعت میں نو ویکھ کھدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے حامی ہن اے اوہ بندہ وچ ہوئے جن حضرت عثمان نال ظلم کیتے ہیں انہاں میں نو پکڑا تلوار دا وار کر کے ہاتھ بھی میرے کڑ چھوڑے تلوار مار کے میرے پیر بھی کڑ چھوڑے تلوار دی نوکا نال اکھاں بھی میریاں کڑ چھوڑیاں اللہ اندھا بھی کر چھوڑے ذلیل بھی کر چھوڑے تیسری بد دعا ہے اللہ تینوں جہنم دی بھاج داخل کرے پریشانہ پتنی موت تو بعد کیا بن گئے جنہاں ظلم کیتے ہیں نا اللہ کریم دنیا چونہ نو عبرتناک انجام نال دو چار کیتا بڑے عظیم و شان تابعین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دے شاگرد علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمینے میں بیت اللہ شریف دا طواف ودا کردہ ہم ایک بندہ میں نو طواف دے دوران نظر آئے جرا دعا ودا منگدہ ہائی طوافی کریں دا ودے ہائی بھی اکھیاں تو اندھا لولا لنگڑا بھی ہائی بڑی تکلیف نال طواف کریں دے ہوئے آخدہ پیا ہائی اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی اللہ میرے گناہ معاف چا کرے ہاں اللہ میں نو بخشیاں چاہ لیکن میں نو یقین ہے تے میں نو بخشنا کوئی نہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمینے میں حیران ہو گیا میں پکڑا اس نو نبینا بندہ لولا لنگڑا معذور ایک کری دعا ودا منگنے اللہم اغفر لی وما ظن ان تغفر لی اللہ میں نو معاف تا کر چاہ لیکن میں نو یقین ہے جو تے میں نو بخشنا نہیں کیا معاملہ ہے میں جس ویلے زور پایا تے بندہ میں نو آکھن لگا میں انہاں ظالمہ بھی چوہاں جنہاں حضرت عثمان تے جا کے حملہ کیتا ہائی قرآن پاک دی تلاوت بیٹھے کرے نہان 84 سال عمر ہائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی میں او بد نصیباں میں حضرت عثمان دی ڈاڑھی مبارک جی ہاتھ پایا جھٹکا دیتا تے چہرے دے اتے تھپڑ مارا آپ دی گھر والی بی بی نیلہ جن ملے بچامن واسطے آئیے حضرت بی بی نیلہ دا دل دکھامن واسطے میں حضرت عثمان دے چہرے تے دوسرا تھپڑ مارا ڈاڑھی مبارک نو نوچا بی بی نیلہ دی زبان وچ اترے بد دعاواں نکلیاں نمبر 1 ابا صلی اللہ یادا کا اللہ تیرا ہاتھ شل کر چھوڑے تیرے ہاتھ نال حضرت عثمان نو تھپڑ ماری اللہ تیرے ہاتھ نو سکا چھوڑے اعماک اللہ تینو اندھا دے ذلیل کر چھوڑے وادخلک النار اللہ تینو جہنم دی بھاج داخل کرے لا غفر اللہ لک اللہ کریم تیری بخشش نہ کرے آکھن لگا وہ بندہ جس ویلے بی بی نیلہ نے بد دعاواں کیتیاں اللہ اسے ویلے میرے ہاتھ نو سکا چھوڑا جیرے ہاتھ رال میں تھپڑ مارا آئی اندھا بھی میں ہو گیا بعد وچ تے تیسری بات دعائی اللہ تینو بخشے نا اس وجہ تو میں روندہ ودانا میں نو بخشے تا ہاں جا لیکن میں نو اے انداز ہے میں نو بخشنا نہیں ہاں اے تا میں تنو مختصر نہیں جھلک سنائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق او ہن میں یکم محرم دے حوالے نال عرض کرے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پاک دے 18 مقام ایسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرشتے بولے اللہ نے عرش تو قرآن بنا کے نازل کیتا میں دور تفسیر بھی ساتھے نو لکھوے نا انہا 18 مقام ان میں تو انہوں اشارہ سنا چھوڑے حج کر کے واپس آندے پین ادھی رات دا ٹیم آئی کنکریاں تے پتھریٹیاں تے سینگین نظر آتے آنے آسمان آلے پاسے چند چبک دا کھلوتے چوڑویں دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے پہلے چند چھوٹا ہائی
ود مکمل ہو گئی ہے 14ویں تے 15ویں دی رات وچ اس بعد ود ہولے ہولے کھٹدا ویسی جویں چادر تے سوال آویں دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جوانی تے صحت بھی ڈھل گئی ہے ہن بوڑھے پتاری ہو گئی ہے ایویں چادر وانگو تو کھٹدا ہے دو دعاواں منگیاں نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی تمنا ہے میں نو شہادت دی موت دے میں تے شہادت دی موت دے میں مدینہ طیبہ وچ عجیب گل ہے مدینہ طیبہ دے اندر کوئی کفار نال جہاد تا نہیں تھی دا پیا جو شہادت دی موت ملیا دیوی اللہ شہادت تے دیوی مدینہ طیبہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری ایماندار بندے دی موت آئی مدینہ طیبہ وچ کنتو شفیعا لہو یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار بندہ مدینہ طیبہ وچ فوت ہویا ہے دن قیامت دے میں اللہ دا محبوب اس ایماندار بندے دا اللہ دی بارگاہ وی سفارشی بن کے کھلو سام دعا کرو اللہ اچھی موت عطا کرے امین تا کھوچا اللہ بری موت تو بچاوے گڈیاں فلمہ چل دیاں پائیں ایکسیڈنٹ تھی دا پیے فلمہ ویکھ دے موت آ گئی بری موت ہے شراب پیتی نشہ تاری ہویا پھڑک پھڑک کے مر گئے کلمہ نصیب نہیں ہویا اچھی امین تا کو اللہ اچھی موت عطا کرے اللہ ایمان والی کلمے والی موت عطا کرے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم آزاری اچڑ چیت پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جہدی چھیکڑ گئیے ماری دو دعاواں کیتیاں نے اللہ شہادت دی موت دے اللہ موت بھی دے مدینہ طیبہ وچ کیوں شہادت دی موت نہ منگن ہاں میں سبق روک چھوڑے بخاری شریف دے لفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نو قسم ہے اس اللہ دی ذات دی جری اللہ دے قبضے وچ میری جان ہے میں اللہ دے محبوب دا دل چاہندا ہے اللہ دے رستے دے شہید ہوواں دوبارہ زندہ کیتا ونجاں پھر شہید ہوواں پھر اللہ زندہ کرے پھر شہید ہوواں اللہ زندہ کرے دا نہ تھکے میں آمنہ دلال شہید ہوندا نہیں تھکڑا شہادت دی موت بری موت ہوندی آمنہ دلال کدی بھی تمنا نہ کرے نا شہادت دی موت بری موت ہوندی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواہش نہ کرے نا شہادت دی موت اعلیٰ موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس ویلے شہید پہنچ میں دے جنت وچ جنت دی جاون تو بعد کوئی بھی دوبارہ دنیا تے آون دی تمنا تے خواہش نہیں کرے دا الا شہید یا تمنا یرجع الی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے شہادت تو بعد شہید نو جنت دا مقام نصیب ہو گیا ہے اللہ کریم سوال کرے دے حل تشتہون شیعہ حدیث پاک دے لفظ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو مل گئی شہیدوں کسی چیز دی تمنا تے خواہش تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا اگو شہید جواب دے دین اللہ سانو کیشے دی ضرورت نہیں
نعمتاں سانو مل گئیاں، عالی شان باغ نصیب ہو گئے، عالی شان محلہ سانو رامن واسطے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا کنادیل معلقۃ بالعرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، جس ویلے شہید تھک ونجن اللہ دے عرش دے تلے گھونسلہ بھی چرام کریں نا۔ اللہ سانو کسی چیز دی خواہش نہیں، اللہ دوبارہ سوال کیتا ہے، پھر سوال کیتا ہے فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ، شہیدان پک ہو گئے، اللہ پوچھ کے راسی میں اللہ نہیں چھوڑے دا، عرض کرنے لگے اللہ ہی تمنا باقی ہے انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ساری جنت والیاں روحانو دنیا دے جسم وچ واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جیڑا مزہ جیڑی لذت شہادت دی موت بھی چاہیے انہاں نعمتاں دے اندر بھی نہیں آئی۔ اللہ فرمائے دے قَسَمْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نانا شہیدان دیا روحوں شہادت بعد تو جنت دا مقام مل گیا ہے۔ ہون میں اللہ دا فیصلہ ہے قیامت تو پہلے اس جسم دنیا والے وچ توڑی روح نہیں جا سکتی، اور جنت دے اندر رہو۔ میں سناونا چاہنا اگر شہادت دی موت اچھی موت نہ ہوندی، شہید دوبارہ شہادت دی تمنا نہ کرے نا، شہادت دی موت اچھی موت نہ ہوندی، آمنہ دلال تمنا نہ کرے نا، شہادت دی موت اچھی موت نہ ہوندی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواہش نہ کرے نا، اللہ شہادت دی موت دے تے دے بھی مدینہ طیبہ وچ۔ مولانا عبدالحکیم صاحب اور تحفہ اے میرا تحفہ ہی قبول کرے۔ انسان اللہ تو منگدے ہے، یاد کرو تا لطف آوے نا بات، میں مرونیاں جملہ تو یاد راوے بیٹا۔ انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق، انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق، اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ دوبارہ میں جملہ دہراون لگا، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق، تے اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ دو انگلیاں میریاں ویکھڑیاں، شہادت دی موت منگی نے تے منگی ہے مدینہ طیبہ وچ، اللہ دی تقدیر مسکرا دی پئی آئی، میں اللہ شہادت دی موت بھی دے ساں بھی مدینہ طیبہ وچ۔ تیسری شے تساں نہیں منگی، میں لا قبر دی جگہ دے ساں آمنہ دلال دے قدمہ وچ۔ اللہ دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ نماز پڑھاون لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لولو فرعون آگ دی پوجا کرنے والا مجوسی پیچھے چھپا کھلوتا آئی، زہر لگا ہوئے خنجر دی نوک دے اتے وار کی تینس، پیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ترے جگہ تو کٹی گیا ہے، خون دا فوارہ جاری ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ دا ہاتھ پکڑ کے مسلح دے کھلار دیتا نے، تُساں صحابہ کرام نماز پڑھاؤ، میری جان ضائع ہوں دیئے ہو منجے، اللہ دی نماز ضائع نہیں ہونی چاہی دی۔ ہون حالات کیا ہیں؟ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے، نیوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دائی میں کھاوے، جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ صحابہ کرام دیاں صفاں جڑیاں ہوئیں،
قاتل ابو لولو فیروز نسن دی کوشش کی تھی نکل نہیں سکدا صحابہ کرام نو بھی خنجر مرنے شروع کر دیتے نا کم و بیش 15-16 صحابہ کرام زخمی ہوئے نا 7 صحابہ کرام بعد انتقال کر گئے نا زخم نال ابو لولو فیروز ویکھے میں نکل نہ سکدا اپنے آپ نو خنجر مار کے خودکشی چکی تیس حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینے نا دل دے اتے پتھر رکھ کے میں صحابہ کرامو نماز پڑھئیے نال فاروق اعظم دا خون آلود جسم رنگین خون نال تڑپدا پیے نماز پوری ہوئی زخمی جسم اٹھایا گھر دے اندر لے کے آئیے آلہ تو آلہ حکیم مدینہ طیبہ دا بلایا گیا وہ دوا پلائیے دودھ پلوایا گیا پیٹ دے رستے تو باہر نکل آیا حکیمہ کا ہن بچن دی امید نہیں فاروق اعظم پوچھے میرا قاتل کون ہے اکے غیر مسلم ہی اگ دی پوجا کرنا اللہ ایرانی مجوسی فرماون لگے الحمدللہ اللہ میری وجہ تو کہ مسلمانوں تا جہنمی نہیں بنن دیتا بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جاؤ اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت ویچ تے وانج کے درخواست کرو ابا جان نے بھیجے قبر دی جگہ منگ دے پین حضور دے قدمہ ویچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما پہنچے اممہ جان سارو قطار رو دیاں پین درخواست پیش کی تھی فرماون لگیاں قبر دی جگہ میں آپڑے واسطے رکھی ہوئی ہے لیکن حضرت عمر دا میرے تے احسان ہے اما کیرا احسان جس ویلے میرے تے تومت لگی آئی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نال پریشان رہن حضرت عمر نے اس موقع تے میری صفائی تے پاک دامنی ویچ جری گل بیان کی تھی اللہ قرآن بنا کے نازل چکی تھی لمبا قصہ ہے میں تانوں برکت واسطے حوالہ بھی کھا دینا سبحانک ھذا بہتان عظیم اے میرے سامنے آیت نمبر 16 سورۃ النور تے 18واں پارہ کھلا ہویا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ھذا بہتان عظیم پہلے اے دسو اللہ دے محبوب تساں جو رائے پوچھ دے پے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وچ حضرت عائشہ نو تواڈے واسطے کیڑی ذات نے چنا ہے آپ نے اشارہ کیتا بھئی تا اللہ نے چنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے اللہ دی چون غلط نہیں ہو سکتی سبحانک اللہ عیبوں تو پاکے اور کرے پڑھے لکھے دوستوں واسطے اور تحفہ سبحانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دی صفائی پوچھ دین حضرت عمر اللہ دیاں صفائیاں پیا دے دے اللہ عیباں تو پاکے آپ حضرت عائشہ دا پوچھ دین حضرت عمر دے اللہ عیباں تو پاکے ایک غور کرے دورے تفسیر دا جملہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا کردار ٹھیک نہ ہوندا اللہ حضور دے نکاح وچ ایسی عورت لے آویا اے تا عیب غلط تے بری عورت اللہ کی میں حضور دے نکاح وچ لے آئے اے تا عیب اللہ عیباں تو پاک اگر اللہ نو عیباں تو پاک مننا تا مننا پوسی جری حضرت عائشہ نو حضور واسطے اللہ نے چڑے حضرت عائشہ دا دامن وی پاک لمبا قصہ ہے میں سبق تے آواں میں قربانی دینیاں من کے حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے چھڑو قبر دی جگہ حاضر ہے فرماون لگے میری وفات تو بعد جس ویلے دفن کنوہ سے لے ونجنے دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھنے دوبارہ پوچھا گیا تدفین تو پہلے انہوں کا اجازت ہے قبر دی جگہ بھی نال مل گئی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مونڈے تے رکھے ہوئے کھبا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کندھے تے رکھے ہوئے انہیں رل کے چل دے آنے آنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا
نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے میرے ساتھیوں یہ کٹھے رل کے چل دے آنے دن قیامت دے اللہ سا تریہانو اکٹھا زندہ کر کے اٹھاونے. اگلا جملہ سنو. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ان لفظاں دی لاج رکھن واسطے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو قبر دی جگہ حضور دے نال کٹھے عطا کر چھوڑی. تواڈا نال ہے ضلع سرگودھا ساہیوال تحصیل ہے اس دی تے ویسے ہی سرگودھے دا ضلع مالٹا واسطے بڑا مشہور ہے. موسمی کنو ریڈ بریڈ سنگ ترے یہ مختلف قسمان. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ساہیوال خونی دروازے تے واس پہ کرن. ان بھی ہے دروازہ خونی دروازہ مشہور ہے پتہ نہیں کیوں گراؤنڈ ای بڑا دنیا سنن والی. تے شان صحابہ بیان پہ فرمیندے ہیں جڑے صحابہ کرام ایماندار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے. جڑے صحابہ کرام آپ دے ہاتھ مبارک دے بیعت کر گئے. جڑے صحابہ کرام حضور دی سنگت تے صحبت تے محفل وچ آ گئے. اے گلاں بیان ہوندیاں پیاں. ایک ریڑی والا گزرا ریڑی تے مالٹے رکھے ہوئے ہیں. آواز ودا لیندہ آئی لے لو اچھے سنگ ترے لے لو اچھے سنگ ترے لے لو. امیر شریعت تقریر چرو کی فرمایا ساہیوال والے ہو میری نوے من دے اس ریڑی والی دی من لو. اچھے سنگ ترے اچھے سنگ نہیں سمجھ آئی توانو اچھے سنگ جاگو تاں اچھے سنگ جرے اچھے دے سنگ لگ گئے او ترے او تر گئے. تے کمتر محروم نے آکھے عجب نصیب اونا دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے. عجب نصیب اونا دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے. ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے. بلا سب تو بات صدیق عمر تے چڑیے نہیں فیض دی چھلے. او تاجوی رسول دے نال ستے ہن یو رب دا ویک فضلے. اے تو انو جھلکی سنائیے یکم محرم الحرام دے حوالے نال فاروق اعظم دا یوم شہادت رضی اللہ تعالیٰ نو. ہن میں آگیا 10ویں محرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جاگو دل دی کھڑکیاں کھولو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی آپ دی چانچی ام الفضل حاضر ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میں تا پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چانچی نو کیوں؟ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت میں نو خواب آئے. خواب سنے خواب میں نو خواب آئے کانا کتاتم من جسدک قد قطعت. اللہ دے محبوب میں خوابے دیکھے تو آڑے جسم مبارک دا ایک ٹکڑا کٹی کے تے میری جھولی دے اندر آپیے. میں تو پریشان ہوں. حضور تو آڑے جسم مبارک دا ٹکڑا تو آڑے جسم چو کٹی کے میری جھولی چاپیے. پریشان ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ ایتا بڑا مبارک خوابے ایتا بڑا برکت اللہ خوابے ایتا خوشی اللہ خوابے ایتا بہت سونا خوابے چنگا توالا جسم دا ٹکڑا کڑی کے میری چنگا خوابے. او کی میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب دی تعبیر ہے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر پیدا ہو سی تے آسی تیری جھولی وچ. اے تعبیر ہے تے انہوں پالنا ہے اپنی جھولی وچ رکھنا ہے. اچھا اللہ دی قدرت انہیں تھوڑی مدت گزری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے
تے واقعی ام الفضل نے انہوں نے اپنی جھولی دے اندر اٹھا کے دے ہاں نال لایا۔ اور مسئلہ کیڑا سمجھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو آمنہ دلال دے جسم دا ٹکڑا ہن۔ ہجرت تقریباً 4.5 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ دے اندر پیدا ہوئے۔ اب آپ خیال چٹے کپڑے دندر ولیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتا گیا۔ آپ نے تحنیق کی تھی مٹھی شے چبا کے انہاں دے تعلق مبارک نال لئی۔ آمنہ دے لال نے اپنا لعاب حضرت حسین دے منہ وچ پایا۔ ایک کوئی معمولی لعاب ہے، میں تھک سٹاں لوگ نفرت کرے سن کہ مول صاحب نو تمیز ہی کونی، محفل بندے بیٹھن تھکا سٹن لگی ہے۔ قربان ونجا آمنہ دے لال دے لعاب تو صحابہ کرام جس ویلے پریشان ہو کے حضرت 1,500 دا تقریباً لشکر ہے، لیکن کھو موجود ہے، کھو دا پانی کھا رہے مٹھا نہیں، پیمن دی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ دے محبوب تشریف لے گئے کھو دی منتے اللہ دا نا چاہ کے آم نے لعاب مبارک کھو دے پانی پایا۔ اللہ نے آنن فانن کھارے کھو دے پانی نو مٹھا دے شیریں بنا دیتا۔ یہ کوئی معمولی لعاب ہے، لعاب پایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منہ وچ سجے کن وچ آمنہ دے لال نے خود اذان پڑھی، کھبے کن وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت پڑھی۔ میں پیدا ہوا ابا اذانہ پڑھے، اور کوئی بندہ پیدا ہوئے ڈاڈا تے چانچا تے ماما کن وچ اذان پڑھے تے اقامت پڑھن۔ قربان منجا شہید کربلا دے مقام تو جس دے کن وچ آواز آندی پئی اذان تے اقامت علی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ 7واں دن ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا کرایا۔ 2 دمبے ذبح کیتے گئے، سر دے وال منوا کے والاں دے وزن دے برابر چاندی غریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم کیتی گئی تے دونوں دمہ دی ہک چوڑی اس دائنوں بھی تحفے دے طور تے دیتی گئی، یعنی خدمت سر انجام دیتی گئی۔ اللہ دی قدرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا بچپن آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نو نال لا کے ایک دعوت کھاون واسطے تشریف لے جا رہے ہیں کہ بندے آکے حضرت میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا تشریف تے صحابہ ہی نالوں میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ٹور پہ ہن خیال کرے جیری گل لگو کرنی ہے رسے تے ویندے پین صحابہ کرام دی جماعت نال حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے جو ہن معصوم گلی تے رستے تے گھیر دے ہوئے نظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑن دی کوشش کی تھی، حدیث پاک ہی چاہے آپ پکڑے پیار تے محبت اس پاسے آپ ہاتھ کریں تو حضرت حسین اس پاسے مل پومیں تے اس پاسے تو اس پاسے بھج پومیں۔ ٹھیک ہے اسائیں انہیں خالی نہیں ونجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لمبے چا کیتن ہون کیرے پاسے ویسو اگے تو ہاتھ انہیں نہ مثلاً تے ایمیں کرن لگے تو اس پاسے تے اس پاسے ہاتھ کیتے تو حضرت حسین اس پاسے بچے جو ہن اپنے ہاتھ انچا کیتے تے انہیں اگے ودھدے ودھے ہون تا کہیں پاسے معصومن حضرت حسین نستا سکدے نن آپ نے پکڑ کیتا۔ حدیث پاک وچ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ مبارک معصوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھوڑی دے تلے چا رکھا ہے، ایک ہاتھ مبارک سر دے اتے چا رکھا ہے تے دعا کر لگے اللہ میں حضرت حسین نال پیار کرے نا تو بھی اس نال محبت تے پیار رکھ۔ صحابہ کرام بیان کرے نن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے خطبہ ارشاد پہ فرمینے ہن معصوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آندے پین بچے جو ہن ڈھان دے بھی ہن اٹھی دے بھی ہن تے رتے رنگ دا کپڑا ہائی لمبا انہاں دی گردن وچ
کپڑا اڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تلے اترے خطبہ چھوڑ دیتا صحابہ کرام دوڑ پہ ڈٹھے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چایا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے لے کے آپ نے فرمایا سج فرمایا اللہ نے قرآن پاک وچ تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے آزمائش ہے اولاد تہاڈے واسطے امتحان ہے میں حضرت حسین نو لڑکھڑاندا ویکھے ڈھاندا تے اٹھیندا ویکھے میں ممبر تو تلے اتراں میں آمنہ دیال نو پتہ ہی نہیں لگا میں ممبر تو تلے اترا بھی ہاں کہ نہ اترا حدیث پاکی چاہے بیٹا بہ رہا نا تسا یہ آداب دے خلاف ہے بیٹا بہ کے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی چومینا سجدے دی حالتی حضرت حسن حسین رضی اللہ بچے جو ہن معصوم حضور دی جبڑے وفات تو یہ حضرت حسین دی 6 سال عمر رہی وفات دے ٹائم تے تو اس تو پہلے دیاں گلن کمر تے سوارو ونجنا اللہ دے محبوب سجدہ لمبا کر چھوڑے نیان جتنے توڑی پشت مبارک تو اترے نہا آمنہ دلال سجدے جو اٹھیں دے ننوں دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے نن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے حضرت عثمان نو موڑھے تے چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موڑھے تے چاہے ہویا ہنے ٹوڑ دے آنن صحابیہ گئے واہ واہ حسین رضی اللہ تنہوں سواری کتنی چنگی مل لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالی سواری چنگی نہیں سوار بھی بڑا آلہ ہے خالی سواری نہیں لیکن اہل سنت والجماعت یہ میرا جملہ دل دی تختیت لکھنا ہے اسا انہ دی شان بھی مندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دے موڑھیاں تے سوار ہوئے انہ دی شان بھی برحق تے جین دے موڑھیاں تے آمنہ دے لال سوار ہوئے ان صدیق اکبر دی شان بھی برحق یہ حضور دے موڑھاں تے انہ دی شان بھی آلہ تے حضور جین دے موڑھے تے شان اس دی بھی سب تو آلہ ایتاؤ صدیق اکبر ہے لوگو جن دی مہرت حمد چڑیا جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رستے تے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ ہے غریبان دی جماعت ایک نظر آئی مسکین بندے نظر آئیں سر تے علی شان پگڑی نہیں جسم تے قیمتی کپڑے نہیں ٹاکیاں لے کپڑے پہن تے زمین تے بہگے روٹی دے ٹکڑے بیٹھے کھانے ان زمین تے بہگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنی عاجزی عقل نہ فخر نہ تکبر نہ انہیں غریبہ نے بلایا ہے نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ ساڑھے نال آؤ تے روٹی کھاؤ ان خیال کرے قربان منیا شہید کربلا دی زبان تے قرآن دی عید جاری ہو گئی غریبہ نال باندھے فرماون لگی اللہ نے قرآن جی فرمایا ہے انہو لا یحب المستقبرین آکڑ کرن والا نو فخر کرن والا نو تکبر کرن والا نو اللہ پسند نہیں کرے نہ ہونا غریبہ میں نو بلائے سڑے نالا کے روٹی دے ٹکڑے کھا میں آکڑ دے فخر نہیں کرنی آیت قرآن دی پڑھ دے ہوئے زمین تے بہ کے مٹی اتے غریبہ نال روٹی دے ٹکڑے کھامنے شروع کر دیتے
انہاں غریباں دا دل خوش ہو گیا کہ غریبوں ہن میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا، میرے نال آؤ۔ غریباں دی جماعت نو گھر لے گئے، گھر جا کے گھر والی رباب نو فرمایا نے گھر والی دا نا آئی، جیری شے پئیے کھاون دی ساری حاضر کر۔ انہاں روٹی دے چند ٹکڑا دا بدلہ ہے، میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ بیان فرمینے، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے سوال کیتا، تساں تا چھوٹے آوے اللہ دے محبوب دنیا تو ٹر گئے، 6 سال عمر آئی، کوئی گال تو انہوں اپنے نانا جان دی یاد ہے کہ نہیں؟ بچے جو ہوئے کوئی گل یاد ہے حضور دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 گلاں بیان کیتیاں کہ معصوم جو ہم، میں کھڑکی دے اتے چڑھ گیا، الماری بنی ہو جائی بچہ ہم نا تے اتے پیان کھجوراں، میں کھجور دا دانا چایا تے مونج پاون لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا پتر اے کھجور دا دانا ہی تھائیں چا رکھ، اے صدقے دیاں کھجوراں ہن تے ساڈے واسطے صدقے دا مال حلال نہیں۔ میں کھجور رکھی چاہ، ایک تا گل اے مینوں یاد ہے تے دوجی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد ہے، آپ نے فرمایا جیڑا مسلمان مرد ہوئے یا مسلمان عورت ہوئے اس نو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، ان قرآن پاک دا حوالہ بھی سنی ونجے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی زبان تے اے قرآن پاک دی آیت ہم تا میں چھوٹا اے گل میں نو حضور دی یاد ہے، فرماون لگے اللہ قرآن پاک فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرا پارا سورۃ البقرہ میرے سامنے تے آیت نمبر 152، ایمان والے مصیبت آوے، فوتگیوں میں صدموں میں غم آوے، دکھ ہوے کہ مشکل کے اندر پھنس ونجو، صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑنا، نماز دی بھی پابندی کرنی ہے، اللہ دی مدد صبر کرن والاں دے نالے۔ اگو خیال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اللہ کریم نے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ دی طرفوں ایماندار تے کوئی مصیبت تے پریشانی آوے میرے محبوب خوشخبری سنا دے ہو صبر کرن والا نو، کیرے صبر کرن والے کوئی مصیبت تے تکلیف پہنچے انہاں بندہ دی زبان وچوں نکل دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جری شے ساڈے تو چلی گئی ہے، مصیبت یہ فلانی تکلیف پہنچ گئی ہے، کیا فرق ہے؟ اساں بھی اللہ دا مال ہے، اے شے اللہ لے پاسے چلی گئی ہے، اساں اللہ لے پاسے جاون والے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انا للہ پڑھن والا تے اللہ دی پاس رحمت بھی ہے، اللہ دی طرف شاباش بھی ہے، سیدھے رستے تے ٹرن والے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مینوں یاد ہے کہ ایماندار نو مصیبت آوے، صدمہ آوے، پریشانی آوے تے انا للہ و انا الیہ راجعون چا پڑے، کچھ مدت گزرن تو بعد، خیال نال جملہ سننے، مدت گزرن تو بعد مہینہ گزرے، سال گزرے، 6 مہینے گزرن، ایماندار نو دوبارہ مصیبت یاد آ گئی ہے، او فلانی میرے تے پریشانی بنی آئی، فلانی میرے تے مشکل آئی، مدت تو بعد بھی مصیبت یاد آوے تے بندہ پڑے چا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نانا جان فرمایا زندگی دے جیڑے موقع تے مصیبت یاد آوے تے بندہ انا للہ پڑے چا
اللہ اس نو ثواب اتنا عطا کرے سی جی میں پہلی دفعہ پڑھن دا ثواب عطا کیتا اس یہ گل ہی میں نو یاد ہے تیسری بھی گل میں نو یاد ہے ہم تو میں چھوٹا بچہ لیکن میں نو یہ گل بھی یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حسن الاسلام ترکہو ما لا یعنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دا اسلام سب تو زیادہ سونے چنگا اسلام اس بندے دا ہے بہترین مسلمان ہوئے جیرا بیکار گلہ نوی چھوڑ دے وے تے فضول کم نوی چھوڑ دے وے اے ترے گلہ میں نو یاد ہیں پنجی حج کیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیدل اساں جہازاں تے ون کے تھک وینے ہیں پرانا دورہ باری جہاز دا سفر ہوندا ہے 6 مہینے لگ وینے ہیں 15 دن پانی دے اندر اس عظیم و شان انسان دی ہمت دی تعداد دے ہونا جائیں پنجی حج کیتن تے پیدل کیتن مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ ان علمیہ اے ہے جیرا ہون میں جملہ سونا میں لگنا ہے غور نال سننا ہے تقریرہ ویچ بیانہ ویچ حضرت حسین دا بچپن تا بیان کیتا میں دے کربلا دے اندر مظلومانہ شہادت تا بیان کیتی میں دیئے حضور سائیں دی وفات ہوئی تا 5-6 سال عمری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے جس ویلے شہادت ہوئی تا 57 سال عمر آئی ان اے جرا 51-52 سال دا درمیانی مدت زندگی دا اے عرصہ کیوں بیان نہیں کیتا ویندا یہ گل نہیں سمجھ آئی رکیم صاحب دوستہ غور کیتے میرے جملے تھے بچپن کا بیان کیتا جا رہے ہیں حضور چمنے ہن ہونٹا تے ہونٹ رکھ کے بوسے دینے ہیں فرمینے ہمار ریحان عطایا من الدنیا دنیا تے اللہ میرے دو پھول بنائیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی 57 سال دی عمر شہادت بیان کیتی ویدی پئیے تے جرا 50-51-52 سال دی زندگی دی مدت ہے اے کیوں لوگاں نو نہیں سنائی گئی میرے سوال تے اور کیتا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال حضرت صدیق اکبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اے کیوں بیان نہیں کیتا جا رہا 10.5 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی لشکر بھیجے جہاد واسطے غیر مسلمانال مقابلہ کرن واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان دی 12 سالہ دور خلافت وچ کوئی بھی جہاد دا میدان خالی نہیں چھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا اپنا جر ویلے دور آئے اس تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کٹھے رہن اے سیرت کیوں بیان نہیں کیتی جا رہی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر تے اعتماد نہیں حضرت فاروق اعظم تے اعتماد نہیں حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتماد نہیں کیوں انہوں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں کیوں انہوں دے لشکران نال مجاہد پڑھ کے دشمنان اسلام نال جہاد کیتا اے زندگی دا حصہ کیوں بیان نہیں کیتا ویندا ہاں کربلا دا میدان ہے 2 گلاں اے بھی سنو ایک کوفی نے سوال کیتا تو آدھے بھی حضرت حسین ہیں یا نہیں میری سرح کی سمجھ آدھی پئی ہے تم میں حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ جی حضرت حسین موجود ہیں اس کوفی بندے نے آکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تینو جہنم دی بشارت ہوئے جہنم دی یہ آواز پہنچی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے کنہ تک فرماون لگے میرے بارے گل کرنا لیا تنو جہنم دی بشارت ہوئے
اللہ کریم دی طرف مینوں دو بشارتاں ملیاں ہوئیں او کیویں نمبر 1 جس ویلے میں دنیا تو ٹر گیا آخرت پیش ہویا پہلی بشارت اے ہے میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہو سی رب دا مہربان ہونا اے کتنی بڑی خوشخبری ہے تے نمبر 2 دوسری میں نو بشارت ملی ہوئی ہے میرا نانا جان امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تین قیامت دے ساریاں سفارشاں کرنیاں ہن اس وڈی بشارت کری ہوئے میں نو بددعا دیون والے میری بھی بددعا سن اللہ تینو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم دی آگ دے اندر داخل کرے بس اے الفاظ منہ چو بولن دی دے رہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے او جرا بندہ سواری تے سوار ہو کے حضرت حسین نو بددعا پیا دے دہائی سواری ڈری ہے دوڑ پئیے اے بندہ تلے لٹک گیا پیر سواری دی زین نہ لڑ گیس رکاب نہ لڑ گیس اللہ دی قدرت پتھریری زمین آئی گھلیدہ گیا جسم دے ٹکڑے تھی دے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پلوتا ہے اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنو جہنم بھی داخل کرے سواری توڑ دی رہی ہے بندے دے جسم دے ٹکڑے ہو کے زمین تے گر دے رہن صرف وہ پیر تے پنی تے پنڈلی بچ گئی ہے جری سواری دے نالڑی ہوئی ہے اللہ کریم نے حضرت حسین دے دشمنوں دنیا کی برد نمونہ بنا چھوڑا عبید اللہ ابن زیاد او دے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر رکھا گیا ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے اللہ انقلاب لے آیا ہے اس ابن زیاد دا سر اسے محل دے اندر پیا ہویا ہے کہنے سامنے حضرت حسین دا سر مبارک رکھا گیا ہے اس ابن زیاد دا بھی سر پیا ہویا ہے لوگ موجودن ویکھن والے چیخو پکار شروع ہو گئی جات 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 یہ ترمذی شریف ہی لفظ سیاستہ وچ آ گیا کون آ گیا ایک بڑا خوفناک اگلی دے برابر پتلا جیاں سپ نکلے ابن زیاد دے نگ دے سوراخ وچ بڑھ گئے دماغ دا چکر ناون تو بعد نگ دے دوجے سوراخ جو باہر نکل آیا ہے بد باہر نکلن تو بعد سوراخ اس پاسو بڑے اندر نکالے دماغ دا چکر لا کے پہلے سوراخ جو نکل آیا ہے بد پہلے سوراخ جو بڑے سر دا چکر لا کے دوجے نگ دے سوراخ جو نکل آیا ہے لوگ ویکھ دے پین ابن زیاد دا کیرا حشر تھی دا پیے جن حضرت حسین نال ظلم تے زیادتی کی تھی ہے اللہ انہوں دنیا تے عبرت دا نمونہ بنا چھوڑا جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین نطق جس کا ہے عزیز دین پیغمبر وہ حسین ہے شہید کربلا تصویر حیدر وہ حسین واہ حسین نہیں مزہ نہیں آیا چپ میں کتنے محبت رال تانو حضرت حسین دے باری جھلک سنائیے سیرت دی لیکن جرے حسینی ہو اچھا میں نو سنا میں انچا واہ حسین نہیں زبان نال ہی آکھنے تے ہاتھ اچھے کھڑے کرن حسینی ہاتھ اچھے کرے سن واہ حسین اساں کیا کھڑے واہ حسین واہ حسین واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین
ہاتھ اچھے کرو تلے نہ ہو من واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ ترے جھلکیاں تانوں سنائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مظلوم کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ انہاں شہیداں دی محبت سارے دل وچ برقرار رکھے اللہ مزید محبت اضافہ فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میزبان واسطے کتھا بیٹھے دوست ماشاءاللہ اللہ کریم تنوں جزائے خیر عطا فرماوے اے زمین دن قیامت دے توڑے سارے حق کی گواہی دے سی اللہ خدمت محنت قبول فرما کے توڑی جان مال عزت اولاد رزق کی برکت نصیب فرماوے رحمت فضل و کرم نال اللہ مالا مال فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین بھائی جان سارے اڈاؤ آپ جتے جتے